خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت کا خصوصی پروگرام لا نبی بعدی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اہل اسلام کا بنیادی، اساسی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو مانے بغیر، ایمان رکھے بغیر اسلام کا دائرہ مکمل نہیں ہوتا، جیسا کہ توحید کے بغیر کوئی مسلم کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، اسی طرح سے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان، اعتقاد رکھے بغیر کوئی شخص بھی مسلم نہیں کہلوا سکتا۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ دین اسلام سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا اور مکمل ہوا ذات محمد خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پا سعادت کے بعد، آپ کی بعثت مقدسہ کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے آج ہم جس آیت مقدسہ پر گفتگو کریں گے وہ آیت مقدسہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے۔ ان دو آیات مقدسہ کے حوالے سے آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اسی آیت مقدسہ سے جو میں نے عرض کیا کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو کوئی منکر ختم نبوت ہم سے سوال کرے کہ آپ نے یہ کہاں سے بیان کیا۔ ایک تو میں نے لا نبی بعدی کے حوالے سے بھی عرض کیا۔ اب جو آیت مقدسہ آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات روزی روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ یہ آیت مقدسہ ہمارے لیے وہ واضح حکم ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے آیت مقدسہ پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81 ہے، مسلمانوں کے ہاں اس کا نمبر 81 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور یاد کرو جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ انبیاء سے کہ قسم ہے اس کی جو دوں میں تم کو سے کتاب اور حکمت۔ اب یہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے۔ تو رب العالمین نے ان سے وعدہ لیا کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دے دی جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والا اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ قال اقررتم، پھر انبیاء کرام بولے، جواب دیا انبیاء کرام، رب العالمین نے قال، اللہ پاک نے، یہاں پہ قال سے مراد اللہ پاک نے فرمایا اقررتم، اب جواب آگے انبیاء کرام دیں گے، قالو جو ہے وہ انبیاء کرام ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، فرمایا کیا تم اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ۔ قالو، اب یہاں سے انبیاء کرام بولے، پہلے جو قالا ہے یہ واحد کا رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اقررتم، اے انبیاء کرام کی جماعت، کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ۔ قالو اقررنا، انبیاء کرام نے جواب دیا کہ یا رب العالمین ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا، رب العالمین نے فرمایا کہ تم گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ فمن تولی، پھر جو کوئی پھرے، بعد اس کے بعد، ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ اب شاہ صاحب واپس آئیے گا۔ اب یہ آیت مقدسہ، اب میں با محاورہ ترجمہ بھی اور انگلش کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ آیت مقدسہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ جی، یہ آیت مقدسہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر بعد۔ تو اس آیت مقدسہ پہ انشاءاللہ تعالی آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ آیت مقدسہ ہمیں واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ پہلی بات اس آیت مقدسہ سے ناظرین کرام آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آیت مقدسہ نازل کس پر ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور جب عز آتا ہے تو پھر محذوف ہوتا ہے کہ وذکر، یاد کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ محبوب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، انبیاء کرام سے وعدہ لیا۔ تو یہاں مخاطب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین خطاب فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میرے محبوب یاد کرو۔ تو اس میں یہاں معذوف جو ہے وہ وذکر ہے، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا کہ جب تمہارے پاس میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیے گا۔ جی، یہ آیت مقدسہ صاحب آپ دکھائیے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو، یعنی ثم جاءکم رسول، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہارے پاس آئے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا
کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں میں ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، اور پھر آیت نمبر 82 آگے آپ دیکھ رہے ہیں فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اب واپس آئیے گا شاہ صاحب جی۔ اب آپ دیکھیے ناظرین کرام، جی آیت مقدسہ میں نے پیش کی، اور اسی طرح سے اب ہم ترجمہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب ہم اس کا انگلش میں یہ ترجمہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ریممبر دا ٹائم، جیسا میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ انگلش میں آپ دیکھ رہے ہیں ریممبر دا ٹائم وین اللہ ٹک اے پلیج فرام آل دا پروفٹ سیئنگ وٹ ایور آئی گیو یو آف دا بک اینڈ وزڈم اینڈ لیٹر دا فائنل میسنجر ثم جاءکم رسول، یہ فائنل میسنجر ہے، آخری میسنجر ہیں، آخری پروفٹ ہے۔ وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے یہ ہم بیان کرتے ہیں، اور پھر مفسرین کرام میں سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں آپ کے پیش کروں گا۔ And later the final messenger comes to you confirming what you have, then you must believe in him and lend him your support. They were then asked, do you affirm and accept my pledge as it is? They replied, all the prophets replied, they replied, we do. So Allah said, so be witnesses, and I am a witness with you. So یہ آیت نمبر 82 یہاں سے شروع ہو رہی۔ So whoever turns away now, these are the sinners. اب نیچے جو ترجمہ ہے the final messenger here is our beloved prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah took a pledge from all the prophets to believe in him. This pledge was affirmed when all the prophets prayed behind him in Masjid al-Aqsa on the occasion of ascension. ضیاء القرآن کا یہ حوالہ دیا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آیت مقدسہ نازل کس پر ہوئی؟ نمبر 1 جو پہلا پوائنٹ ہے، جب بھی آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو ایڈریس کرنا ہے تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور جہاں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرْ، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمام انبیاء کرام سے میثاق لیا۔ میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ کو۔ شاہ صاحب واپس آئیے گا۔ اب یہاں پر تمام انبیاء کرام سے یہ رب العالمین نے میثاق لیا، یہ عالم ارواح میں رب العالمین نے تمام انبیاء کرام، تو یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ تو عالم ارواح میں ہی اللہ پاک نے بیان کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، تمام انبیاء کرام کو اس پر گواہ بنایا۔ اور اب آپ دیکھیے ناظرین کرام، یہاں پر ابھی میں آپ کو تفسیر کبیر دکھاؤں گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تفسیر کبیر میں یہ الفاظ آپ کے سامنے ابھی سکرین پر دکھاؤں گا۔ یہ تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی، یہ تفسیر کبیر آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد یہاں دیکھیے جو میں نے ہائی لائٹ کیا، ثم قال تعالی بعدہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو یہاں پر آپ دیکھیں وَهُوَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ دیکھیے گا یہ جو اس کلر میں ہے، تو یہاں رسولن سے مراد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر وَهُوَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسولن سے مراد کون ہے؟ یہ نوٹ فرما لیں، ہمارے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صفحہ میں تفسیر کبیر کا سورہ آل عمران، یہ اوپر دیکھ رہے ہیں تفسیر کبیر سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82، وَهُوَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ وہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہاں میں پھر کہہ رہا ہوں ذات محمد، حضور کا اسم پاک دیکھ کر دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ نام ہے بڑا میٹھا، بڑا پیارا،
تو رسول سے مراد وہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، شاہ صاحب واپس آئیے گا۔ اب میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اہل اسلام اور تمام مفسرین کرام یہاں سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اب صفحہ شاہ صاحب دکھائیے گا۔ تو یہ صفحہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ تو یہ یہاں پر دیکھیے، یہاں رسول سے مراد مفسرین کرام نے رسول سے مراد کون ہے؟ ذات محمد۔ میں نے تفسیر کبیر بھی دکھا دی۔ اب عقیدہ ختم نبوت یہاں سے جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسئلہ یوم میثاق کو ہی رب العالمین نے بیان کر دیا تھا۔ اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ انبیاء کرام سے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، یہ جو لفظ سما ہے جس کے گرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لائٹ ریڈ کلر ہے، سما آپ دیکھیے گا یہ ثابت کر رہا ہے۔ المفردات میں امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ حرف عطف ہے، یقتدی تأخر ما بعدہ اما قبلہ، تو اس سے پہلے ہے، اس کے بعد سب سے، ثم حرف عطف ہے جو بعد کے تاخر کو چاہتا ہے اپنے ما قبل سے۔ تو پہلے تمام انبیاء کرام آ چکے، تو جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، چونکہ وہ انسانی اول ہیں، تو ان کی جو تخلیق ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ بقیہ جتنی انبیاء کرام ہیں ان کی ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی ہے، برتھ ہوئی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ جو ہے کہ ثم جاءکم رسول، پھر تشریف لائے تمہارے پاس رسول، یہ جو ثم ہے یہ بعد کی بات کر رہا ہے، سارے آ چکے ہیں۔ ثم جاءکم رسول، تو یہاں پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مفسرین کرام، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ رسول سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سراج ٹی وی کے ناظرین سے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اب اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ وہ یہاں رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کسی اور شخص کو ڈکلیئر کرے، اور یہاں پر آپ دیکھیے گا یعنی رسول سے مراد پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر کوئی اور طبقہ، گروہ، جماعت، شخص، فرد اس کی تفسیر رسول سے مراد نبی پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کسی اور شخص کو لے، وہ کسی سن میں پیدا ہو، پھر اس کی ڈیتھ ہوئی ہو زمانہ قریب میں، اور کہے کہ جناب یہ رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے بلکہ یہ شخص ہے، تو دراصل یہ پھر حضور کے بعد بھی کسی اور کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل اسلام کے موقف کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں، آیات بینات کی روشنی میں، اہل اسلام کے عقائد کی روشنی میں اور 1400 سالہ تاریخ میں یہی موقف ہے کہ یہاں رسول سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ آ چکے، پیدا ہو چکے۔ اب ثم اس کے بعد آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ثم سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، اور یہ بالکل واضح اور صریح قرآن بیان کر رہا ہے کہ ثم جاءکم رسول، سب تمام نبی آ چکے، پیدا ہو چکے، آخر میں کون پیدا ہوئے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے ذکر ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ تقرار کتنا ہے، مصدق، تصدیق کرنے والا۔ یہ مصدق کون ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی تصدیق فرمائیں گے؟ لما، اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے، اس کی یہ تصدیق کریں گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہے تمام انبیاء کرام کے۔ تو پھر اے انبیاء کرام سے بھی خطاب ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے ذریعہ سے ان کی امت تک پیغام پہنچایا گیا کہ جب وہ آخری رسول آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد کیا؟ قال، اللہ پاک نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ، اور اٹھا لیا تم نے، عَلَىٰ، اس پر، ذَالِكُمْ، یعنی اس پر، اسری، میرا بھاری ذمہ۔ قالو، یہ جو قالو ہے ناظرین کرام، یہ تمام انبیاء کرام، یہاں پر آپ دیکھیے کہ تمام انبیاء کرام نے یہاں پر جو ہے وہ پختہ وعدہ لیا گیا، تو انہوں نے کہا قالو اقررنا، سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ اب قالا، اب یہ رب العالمین نے پھر فرمایا فاشہدوا، تو گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خطاب انبیاء کرام کو ہے، لیکن انبیاء کرام کے ذریعے امتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب اگر کوئی بھی ان کے آخری نبی ہونے کا اقرار کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فمن تولی بعد ذالک، اس کے بعد اگر کوئی اس سے پھرا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یہ دیکھیے آیت نمبر 82 یہاں پہ ختم ہو، تیسرا پارہ، ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو وہی ہیں فاسق۔ تو یہ ناظرین کرام آیت مقدسہ واضح طور پر بیان فرما رہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مصدق بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لیے، جیسے ہم نے آیات مقدسہ بھی دکھائی، ہر زمانے کے لیے اور قیامت تک کے لیے، جیسا کہ ہم نے سورہ احزاب کی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں بیان کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو اسی طرح سے یہ آیت مقدسہ جو ہے بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ آیت مقدسہ میں خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حضور کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ یہ آیت آپ یاد کر لیجئے گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، یہ آیت بھی آیت ختم نبوت ہے کہ جب تمام انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لے لیا گیا اور ان سے کہا کہ جب تمہارے پاس رسول، آخری رسول آئے، یہ جو ثم ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ سب آ چکے، اور یہ حضور کے آخری ہونے کا یہ اعلان ثم کر رہا ہے کہ پھر سارے آ چکے تو پھر کون آئے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی کہہ سکتا ہے بعض جگہ پر ثم کا معنی ترتیب کے لیے نہیں ہے، لیکن اس آیت مقدسہ میں اب آپ غور کیجئے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو حکمت ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے۔ تو اس میں تمام انبیاء کرام سے، اور کتنی تاکید، اور میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جتنا زور عقیدہ ختم نبوت پر دیا، اتنا زور آپ کو دیگر معاملات میں، دیگر عقائد میں اس طرح کا زور نظر نہیں آئے گا۔ واپس آئیے گا قبلہ شاہ صاحب۔ اب آپ دیکھیے گا، میں کچھ اور مقامات بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جہاں پر رب العالمین نے اپنی رب ہونے کا وعدہ لیا، میثاق، وہ بھی آیت مقدسہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔
وہ آپ خود دیکھیے گا، یہ آیت نمبر یہ دکھائے سورہ الاعراف۔ وَإِذْ أَخَذَ، پھر میں نے کہا کہ عز ہے تو خطاب کس کو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَذْكُرْ، حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب یاد کیجیے، حضور کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ اخذا، نکالا، ربو کا، آپ کے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم، اور گواہ بنا دیا ان کو پر ان کے نفسوں کے۔ اب یہ با محاورہ ترجمہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جی، میں با محاورہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، نیچے دیا ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، اور گواہ بنا دیا خود ان کو ان کے نفسوں پر، اور پھر سوال کیا الستو بربکم، الستو بربکم، یہ دیکھیے گا، یہ کویسچن ہے، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالو، تمام بنی آدم نے جواب دیا بلا، یہ آپ دیکھیے گا مکالمہ کتنا ہے، شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم یہ نہ کہو کہ روز حشر کہ ہم تم سے اس سے بے خبر تھے۔ تو اس وقت ارواح نے، فرشتوں نے گواہی دی۔ اب آپ غور کیجئے گا، یہ بھی آیت میثاق ہے، عالم ارواح میں تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کو، مفسرین نے اور محدثین نے احادیث مقدسہ میں جو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پوچھ سے تمام ارواح کو نکالا گیا اور پھر ان سے کویسچن کیا گیا۔ سب سے پہلے جس روح مقدس نے اقرار کیا وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں الستو بربکم کہا اور جواب کیا آیا؟ قالوا بلا اور شہدنا۔ اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، جی واپس آئیے گا شاہ صاحب۔ اب آپ دکھائیے گا، اب دونوں میں اب فرق دیکھیے گا۔ یہ ہے آیت میثاق انبیاء کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا میثاق لیا گیا، کتنا زور دیا گیا ہے۔ اور وہاں پر دیکھیے کہ مکالمہ ہوا تو بڑا اختصار کے ساتھ ارواح نے کہا کہ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ تو ناظرین کرام، یہاں آپ یاد کر لیجیے سبق، سراج ٹی وی کا مقصد یہی ہے کہ نالج بیس اکیڈیمک انداز میں، اچھی انداز میں اپنی جو علم دوست لوگ ہیں، جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، جو قرآن مجید سمجھنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ بھی جو اسلاف ہے، مفسرین کرام ہیں، جیسا میں نے پہلے دکھایا کہ یہاں رسول سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مفسرین کرام نے۔ تو علمی خیانت تو وہ لوگ کریں گے یا وہ حضرات کریں گے جو یہاں رسول، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، حضور کی ذات کو معاذ اللہ ہٹا کر کسی اور شخص کو یہاں لانے کی ناکام کوشش کی جائے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بات بتائیں کہ اہل اسلام واضح طور پر یہاں سے فقط اور فقط ایک ہی ذات ہے، اور اس ذات کا نام ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی سوال کرے کہ جناب شاہ صاحب پیدا نہیں ہو سکتا کہاں سے ہیں؟ تو یہ یہاں سے ہیں کہ ثم جاءکم رسول، سارے نبی پہلے جو ہیں، میں نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، استثنائی صورتحال ہے، بقیہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، یہ
آیت مقدسہ اور اس میں لفظ حرف ثم جو ہے یہ واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ تمام نبی پیدا ہو چکے، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام جو منکر ختم نبوت ہیں وہ یہاں پر حضور کی بجائے جو منکر ختم نبوت، چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق تو نبوت جاری ہے اور ایک اور شخص کی نبوت کا وہ اقرار کرتے ہیں۔ اب آپ زیادتی اور ظلم یہ دیکھیے گا ناظرین کرام کہ یہاں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام مراد لیتے ہیں، اور جو منکر ختم نبوت ہے وہ یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام مراد نہیں لیتے، بلکہ یعنی اب اس کو میں کیا عنوان دوں، کیا نام دوں، یعنی اس حد تک بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی اور کے لیے عہد لیا گیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اب آپ دیکھیے گا یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ قرآن جس ذات پر نازل ہوا، قلب محمد پر، علی قلبک، محبوب تیرے قلب پر ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور خطاب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید سے، یہ تحریف قرآن ہوگی کہ رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کسی اور کو لیا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے شاہ صاحب واپس صحیح میں ایک اور آیت دکھاؤں گا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، اس میں آپ دیکھیے گا، اس میں بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا گیا۔ یہ دکھائیے گا آپ قرآن مجید کی آیت مقدسہ۔ جی اب آپ یہ دیکھیے گا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، انبیاء کرام سے ان کا میثاق لیا گیا، پختہ عہد لیا گیا، تمام نبیوں سے عہد لیا گیا، وَمِنْ کا، اور آپ سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا، یہ کہ آپ کا رب پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے متعلق، اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ یہاں پر دیکھیے گا ناظرین کرام، یہ جو میثاق ہے انبیاء کرام، یہ 5 جو اولو العزم رسول ہیں ان کا بطور خاص ذکر کیا گیا۔ یہ جو میثاق ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے اپنے منصب کا لیا گیا، جیسے پریزیڈنٹ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ بھی حلف اٹھاتا ہے کہ یہ جو مجھے منصب دیا گیا، یہ جو مجھے عہدہ دیا گیا، میں اس عہدے کا، اور کیا حضور سے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، اور آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کے منصب کا، اور انبیاء کرام کا، اور تمام انبیاء کرام سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عہد لیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص یا کوئی فکر یا کوئی اسکول آف تھاٹ یہ کہے کہ نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کسی اور کے لیے حلف لیا گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کی مرکزیت ہے اسلام میں، مرکز و محور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو،
تو یہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا میں تم بھی نہ ہو، خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو سارے انبیاء کرام سے جو میثاق لیا گیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا منصب جو حضور کا ہے کہ تبلیغ کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ دیگر انبیاء کرام چار جو اولو العزم انبیاء کرام ہیں ان کا ذکر بھی اسی آیت مقدسہ میں، اور پھر سورہ آل عمران میں تمام انبیاء کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میں عقیدہ ختم نبوت کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو منکر ختم نبوت ہوگا اور جو اجراء نبوت کا قائل ہوگا وہ حضور کی مرکزیت کو شفٹ کرنا چاہتا ہے کسی اور کی طرف۔ اس لیے یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اس عقیدے کی تبلیغ، آگاہی، اویئرنیس، ابلاغ، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، بڑے مہذب انداز میں، سویلائزڈ انداز میں، وداؤٹ اینی ہیٹ سپیچ، وداؤٹ اینی اگریشن، وداؤٹ اینی ابیوزو لینگویج، علمی انداز میں، تحقیقی انداز میں قرآن کی تفہیم کرنا، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا کہ قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر یہاں پر کیوں میثاق لیا گیا؟ آیت نمبر 8 7 ہے، لیسأل، یہ کہ پوچھے، الصادقین، سچوں سے۔ تو مفسرین ایک کرام نے اس سے مراد انبیاء کرام اور انبیاء کرام کی امت میں جو صالح لوگ ہیں، عن صدقہم وعد للکافرین عذابا علیما۔ اب میں شاہ صاحب واپس آئیے گا، میں سورہ شورہ کی آیت نمبر 13 اس سے متصل کروں گا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ یہ دیکھ لیجیے انبیاء کرام کا حلف اور ان سے کیا لیا گیا۔ یہ آیت سورہ شورہ ہے، اس کی آیت نمبر 13، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین لا تتفرقوا فیہ۔ یہ تھا کہ تمہارا دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین چلا تھا آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس آیت کی وضاحت اگر آپ کرنا چاہیں، اس کی تفسیر ایک آیت کی دوسری آیت سے تفسیر کرنا چاہیں تو وہ یہ آیت مقدسہ، یہاں پر بھی وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر۔ اس آیت میں بھی دیکھیے یہ نوح علیہ السلام کا ذکر، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ تو کیا ہے؟ دین میں ایک ہی رہنا، دین ایک ہی ہے۔ اب چلتے ہیں، یہ دیکھیے گا اس میں بھی انہی انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ دیکھیے گا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم۔ یہ بھی دیکھ لیجیے گا ابن مریم ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا وہاں ابن مریم، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر ناظرین کا آج اس پروگرام کا یہ جو آیت میثاق ہے، اس سے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور جو میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں کہ مرکز و محور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور آخری نبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہاں جو حلف لیا گیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے منصب کا، جیسے پرائم منسٹر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کا اپنے منصب کا حلف بھی ہوتا ہے، اور پھر لوگ بھی ان کی بیعت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے مرکز و محور ہیں، یہ کائنات کے دلہا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو انبیاء کرام سے حضور کے بارے میں امت حضور کے علاوہ اب کسی اور کو نہیں مانے گی، اور یہی عقیدہ ختم نبوت ہے، یہی وحدت ہے، یہی اتحاد اور اتفاق کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اسی عقیدے پر زندگی اور اسی عقیدے پر دنیا سے جب جائیں تو یہی عقیدہ ختم نبوت ہمارے سینے میں ہو۔ سراج ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
عقیدہ ختم نبوت کی تفہیم اور ابلاغ کے لیے یہ ٹی وی اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔